بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلد آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر چھوٹے بچے کو الٹیاں آ رہی ہوں تو سونف دودھ میں گرم کر کے بچے کو پلاؤ۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر نہیں پڑتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے نہ صرف یہ کہ شوگر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تا دیر جوان رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلح رحمی کیا کرے۔ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو سونے میں تاخیر مت کریں بلکہ وقت پر سونے کی کوشش کریں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے، حافظہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام اور کھانسی ہو تو پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے فوری شفا ملے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور نظام ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل چاول مت کھائیں ورنہ سر درد کے شکار ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل دینے سے سخت سے سخت داغ مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائیں۔ دماغی کمزوری دور ہوگی، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھائیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سونے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یہ دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر کھانے کو دل نہیں کرتا تو گڑ استعمال کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر۔ اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے، جسمانی کمزوری اور تھکن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پیاز کھانے والے بندے کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔
درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد تقریباً 15 منٹ پیدل چلنے چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام ہے، جو کہ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں نہ ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ رات کو کھجور کا استعمال انسان کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے۔ پرانے بخار کے لیے پودینے کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ انگور کھا کر سونے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر دانے ہوں تو کڑوے کریلے کا پانی پی لو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار کھجور کھانے سے آپ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو ہارٹ اٹیک اور بانجھ پن کی بیماری لگ سکتی ہے۔ شہد ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ توت سیاہ کے پتے چبانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کپڑے پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر کالا نمک چھڑک ڈالو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ وہ ایک آدمی ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ مت پیش کرو۔ چنانچہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ فلاں دن تو نے یہ کام کیا اور فلاں دن ایسا کیا وغیرہ۔ وہ اقرار کرے گا اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈرے گا کہ کہیں وہ بھی پیش نہ ہو جائیں۔ حکم ہوگا کہ ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دی، اور کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے تو اور بھی بہت سے گناہ کے کام کیے ہیں جنہیں میں نے آج یہاں نہیں دیکھ رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا بندہ کبھی بھی جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ بکری کی کلیجی کھانے سے خون میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دو۔ جس کی زبان پر چھالے نکل آئیں وہ خوبانی کا چھلکا زبان پر مسلنا شروع کر دیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ جوانی میں آلو بخارا جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنی ہی زیادہ بڑھاپی میں جسمانی طاقت رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہوتا ہے۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ اگر بخار کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن پانی میں گرم کر کے پی لو۔ انڈے کے چھلکے کو کمرے میں رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے بیماری نہیں لگتی۔ نظر کمزور ہو تو آپ آم کو کھانا شروع کر دیں، اس سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
عام شوگر اور کولیسٹرول سے بچانے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ کا پانی کمرے میں چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ کلونجی کو صاف کر کے دھو کر خشک کر کے شیشے کی بوتل میں ڈال دیں، پھر اس میں لیموں نچوڑ دیں۔ اس کے بعد خشک کر کے ہر کھانے کے بعد ایک چٹکی لے لیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیے، سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ پہاڑی نمک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے کھا لیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل ایک گلاس پانی کا پی لیں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ پاپڑ زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ یہ گردوں کے امراض اور پیٹ بڑھنے کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ عصر کے وقت خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ باورچی خانوں کے درازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کپڑوں سے سالن کا دائمی داغ دور کرنے کے لیے اس پر لیموں کا رس ملا کر دھوئیں۔ اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام شروع کر دیں۔ والدین کی خدمت کریں، استغفار کثرت سے پڑھنا معمول بنائیں، رب کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کریں، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ اگر ہفتے میں آپ صرف ایک بار چاکلیٹ اور بادام کا استعمال کریں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور 2 کالی مرچ کا پاؤڈر بنا کر ایک بوتل میں رکھ لیں، روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ 10 سالوں سے بھولی بات بھی یاد آئے گی۔ آلو کا پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جائے گی۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ عورتیں کچے پیاز زیادہ کھائیں، کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کے کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، اس سے دماغ کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ عروہ بن زبیر سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں،
دوزخ کے فتنے سے اور دوزخ کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کی بری آزمائش سے اور محتاجی کی بری آزمائش سے اور مسیح دجال کی بری آزمائش سے۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور بر کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے، جیسا کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، گناہ سے اور قرض سے۔ آلو زیادہ کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اس بغول ملا دودھ پی جائیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ 5 چیزوں سے چہرے پر نور آتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور لوگوں سے میل جول کم کرنا۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھا لیں، چند دن میں معدے کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دو۔